ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ جل شانہ نے بڑا کرم فرمایا کہ اپنی رحمتیں اور اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رضا اپنے بندوں پر عطا کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک سن 1444 ہجری کے 30 روزے عطا فرمائے. اگر اللہ 29 کر دیتے تو ہم کچھ نہ کر سکتے، اس نے 30 کر دیے تو فرمایا چلو بندے تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، تم تو میرے لیے کچھ کر کے دکھا دو. اللہ کیا کرے، جو میں نے تمہیں اضافی بونس روزہ دیا ہے
تم تو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تمہارے عملوں کی قبولیت میں، تمہارے عملوں کے اخلاص میں، 29 دن کی روزے افطاری اور سحریوں میں، نوافل میں، تراویح میں، قرآن سننے میں بے رغبتی، لاپرواہی آئی ہو۔ جو تم میری مرضی تو سمجھ رہے ہو لیکن اپنی پسند سمجھ کے نہیں رکھ رہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے اندر کچھ تیری بھی منشا شامل تھی کہ میرا حکم ہی پورا کر دیا بس، اور بتا یہ میرا حکم جو تو نے پورا کیا، یہ میرے ڈنڈے کے زور پہ کیا، یہ میری رحمت کے بلبوتے پہ کیا، زبردستی تو نہیں کرایا، اختیار تھا تیرے پاس، گھر سارا تیرے حوالے، کوئی بھی تیرے گھر میں تیرے علاوہ نہیں تھا سوائے میرے، اور تو اپنے آپ کو کہتا بہت بڑا عقل مند ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، مولوی عبدالحنان ہوں۔ تیری عقل پر تو پردہ اس دن پڑ گیا تھا، اور فرشتے تجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے جب رمضان کا پہلا روزہ آیا اور تو نے اپنی چائے والی دکان اور کھانے والے ہوٹل کے ارد گرد پردہ ٹانگ دیا اور کہہ رہے دیکھو میں چھپ گیا۔ اللہ فرماتے بے شرما، بندوں سے چھپا تو کیا چھپا، میرے سے چھپ کے دکھاتا نا۔ نہ انہوں نے تجھے جزا دینی، نہ انہوں نے تجھے سزا دینی، اور انہوں نے قیامت کے دن اگر میں نے پکڑ لیا تو انہوں نے چھڑانا کوئی نہیں، اگر میں نے چھوڑ دیا یہ پکڑوا نہیں سکتے۔ تجھے کون عقل مند کہے گا؟ ان سے چھپ رہا ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور اس سے چھپ نہیں رہا، اس کے سامنے غلطی کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تیرا مقدر، تیری نصیب، تیری اولاد، تیرے بچے، تیرا سب کچھ۔ اب بتاؤ ہمیں کون پڑھا لکھا کہے گا؟ بندوں سے چھپ رہے، بندے کو تو اللہ نے بندے پر اختیار دیا ہی کوئی نہیں، قیامت کے دن بندوں نے بخشوانا ہے، قیامت کے دن بندوں نے بیڑا پار کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا اور اللہ نے آج کا دن اللہ نے ہمیں اضافی عطا فرما دیا تو مالک کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو بھائی، شاپنگ تو ہم نے کر لی، خریداری تو کر لی، یہ تو بونس میں ملا ہے۔ درزی نے بھی کہا تھا اگر 30 ہو گئے تو تیرا جوڑا سل جائے گا، اب تو پریشانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جوتے والے نے بھی یہ کہا تھا ہاں اگر 30 روزے ہو گئے تو آپ کو میں منگوا کے دے دوں گا، اس میں پریشانی کوئی نہیں، سب کی ضروریات پوری ہو گئی۔ لیکن کم از کم یہ اوقات، یہ غروب آفتاب تک صرف اللہ کے لیے، اللہ بندوں کے لیے نہیں۔ 29 دن ہم نے بندوں کے لیے کام کیا، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کام کیا، ایک دن تو اللہ کے لیے کر لیں بھائی۔ محبوب سامنے ہو اور دیدار کروا رہا ہو اور ہمارے سوالوں پر جواب دیتے ہوئے لبیک کہہ رہا ہو، بتاؤ سجی ہوئی دلہن ہو اور پہلی رات کی دلہن ہو، اس کے پاس سے کسی کا اٹھنے کو دل کرتا ہے؟ جگری یار ہو جس کا ہاتھ پر اپنا اس کا نام نقش کروائے اور اس کے بغیر رہے نہ، کپڑے اور جوتے ایک جیسے پہنے ہوں اور کھانا پینا بھی ایک جیسا ہو، اور جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑے اس کی بیٹھک میں تو گھنٹوں بیٹھے رہتا ہے، اور یہاں اگر 2:05 ہو گئے تو اب باہر سے لوگ معصوم، مجھے جرت نہیں اللہ کا شکر کوئی کہے، اور کہنا بھی نہ کبھی غلطی سے کہ عبدالحنان اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ اللہ کی فضل سے بولتا ہے۔ مجھے نہ کبھی ٹوک دینا، ورنہ پھر عبدالحنان نہیں رہے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں ان کا شاگرد ہوں جس کو شیخ موسیٰ خان البازی رحمۃ اللہ علیہ کہا کر، میں نے ترمذی شریف ان سے پڑھی الحمدللہ، اور حضرت کی خدمت بھی کی، میں نے چائے دانی اٹھائی 1.25 مہینہ میرے حضرت کی، مجھے فیض ملا حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ سے، جس نے اپنی خانقاہ کے اندر 21 دن مجھے جوتوں میں بٹھایا تھا، اندر نہیں آنے دیا تھا، اور 22ویں دن کہا تھا مجائی ہوگی اب اندر آ کے بیٹھ جا۔ مجھے فیض ملا تھا جی انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کبری، اور ان کا چبایا ہوا پان مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے منہ میں ڈالا تھا اور کہا بیٹے تمباکو نہ سمجھو، اس کو چبا لے، یہ ایسا اندر کو دھو کے رکھ دے گا، کیا سونے کو بھٹی دھوتی ہوگی جو اندر کو دھو کے رکھ دے گا۔ مجھے فیض ملا مسکین پور شریف سے، اور اس ولی کامل کے باپ کو یہ سعادت ملی جس نے کافی دیر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ بڑی نسبتیں اللہ کے فضل و کرم سے،
بہت ساری نسبتیں ہیں اللہ کے بعد۔ آج ایک راز کی بات بتاؤں، 2013 میں گئے عمرے کے لیے، ہمارے ساتھ تھے حاجی ظفر صاحب، علی گڑھ کراچی کے رہنے والے، اور میری سستی پروگراموں میں تھک تھکا کے فجر کی نماز اکثر میری مدینے میں ضائع ہو رہی تھی قضا۔ میں نے کہا جی صاحب بڑی دکھ کی بات ہے، ساتھ والے کمرے سے آپ چلے جاتے ہو تو آپ جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کے جائیں۔ دیکھو ہم جو بات کریں گے ذمہ داری سے، پیری مریدی اللہ کا شکر بہت زیادہ ہے الحمدللہ، عزت بھی اللہ نے بہت دی۔ میں تو کل بھی تقریباً 5 پروگرام کیے، کل 29ویں روزے کل بھی، اور میں یہ بچے سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا بیٹے کہ ہم نے چوتھے روزے سے لے کر یہ 25ویں 26ویں روزے تک کتنے پروگرام کر لیے؟ کوئی 70 تو کر لیے ہوں کہ نہیں؟ مولوی صاحب 111 پروگرام کیے الحمدللہ، دن میں 7، دن میں 8، دن میں 9، کبھی مدارس کے لیے، کبھی کسی کی افطاری میں، کسی ساری، ضروری تو نہیں پیسہ ہوتا، اللہ بہت کچھ نواز رہے۔ تو میں نے حاجی ظفر سے کہا مرحوم رحمۃ اللہ، میں کہا حاجی صاحب یاریاں چنگیاں کوئی نہیں، وہاں سے آپ لے کے یہاں آگے، لیکن آگے لے کے جاتے کوئی نہیں۔ انہوں نے پھر ٹال مٹول کر دی، پھر ہم نے بھی کہا، میں نے کہا میں نے آپ کی شکایت کر دینی، اللہ کے ہماری حضور سے ملاقات بات ہے، اللہ ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، کسی کے ذریعے پہنچائیں، ہمارے اللہ سے تعلق بہت اچھے ہیں، اللہ دعا فرماؤ اللہ سے تعلق نہ بگڑے۔ اگر خدا کی قسم اللہ بڑا بول نہیں، اللہ سے اگر تعلق بگڑا پٹخ کے زمین پہ ماریں گے، بس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ کے بھی اللہ سے تعلق بہت اچھے ہیں، ورنہ بھائی کوئی دنیا کا عہدے والا 2 منٹ سے زیادہ اپنی ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا۔ آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو گھنٹوں بٹھا رہا ہے بھائی، اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہ ہوتی وہ وضو کرتے 1 رکعت نکل جاتی۔ 29 دن اللہ نے گہری گہری ملاقات کی، VIP ملاقات تراویح میں ملی، وہ علیحدہ بات ہے، کسی کو 8 ملی، کسی کو 12 ملی۔ چلو یہ راز کی بات ہے، نہیں بتاتا، اگلا موضوع چلتے آگے۔ تو ہم تو بھائی اللہ اور اللہ کی عزت کی قسم، میں اب قرآن پاک کا ایک رکوع دیکھ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھ لوں، وہ بھی مجھے عتیق صاحب اٹھا کے لے، مجھے تو 5-6 مہینے مطالعہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ سے کہہ رکھا ہے میرے حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی، میں کل بھی ان کے پاس کافی دیر قدموں کے اندر بیٹھا رہا ان کے پاس، حضرت اعتکاف میں 19 روزہ قرآن پاک سنایا، اور اب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو میں ان کا فیض لے کے بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا تھا بس زندگی کے اندر کبھی ناکام نہیں ہوگے، اللہ سے لے لیا کرو اور اللہ کے لیے اللہ کو دے دیا کرو۔ اللہ سے لے لیا، اللہ کے لیے اللہ کو ہی دے دیا، چل بھائی ساڈا ہے ہی کوئی نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم ہمارا ہے ہی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور اس کی مثال یہ خود دیکھ لو، زندگی کے اندر بچے وارث بن کے بیٹھ گئے، ہم لا وارث ہیں، اور مرنے کے بعد تو بھائی قیامت کے دن جو جسم ہے نا ہمارا، لباس لہن ہن لباس وہ بھی قیامت کے علیحدہ ہو جائے گی، ہمارا کچھ تھا ہی کوئی نہیں، وہ ہے، تھا، ہے، رہے گا، اس سے یاری لگا لو۔ آج اس جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس سے ایسی یاری کا وعدہ لے کے چلے جاؤ، دنیا کی یار قبر تک جائیں گے، یہ یار جنت الفردوس کے ساتھ جائے میرا دل۔ اللہ سے محبت لگاؤ، اللہ کے لیے بکو، اللہ کے لیے بکو، اللہ کے لیے مٹو۔ بھاگ رہے ہیں وطر پڑھ کے، چھلانگے مار مار کے بھاگ رہے ہیں۔ لوگوں نے تراویح کے بعد، وطروں کے بعد نفلی پڑھنا چھوڑ دیے، آگے پیچھے نہیں تم پڑھتے؟ ساری مسجد خالی سوائے چند ایک کے، وطروں کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھتا، جسے اللہ کے نبی نے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ کون سا احسان اللہ پہ کر کے گئے، کون سا ترجمے سے مفہوم سے سمجھ کر؟ ہمیں تو زندگی کے 50 سال کے اندر ابھی نماز کا ہی ترجمہ نہیں آیا، پورے قرآن کا ترجمہ ہم کیسے سیکھیں گے میرے پیارے؟ بھاگ گئے جیسے پتہ نہیں کہ میٹرک کے بورڈ کے امتحان تھے، اور بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ اتنا بھی باہر نہیں جا کے کہا یار تیرا پیپر کھنچدہ ہوا تو میرا کھنچدہ ہوا، یار فلانی رہ گئی، فلانی معروضی میں نہیں لکھ سکا۔ ہمیں تو اتنا بھی احساس نہیں، ہمارے سے تو وہ 10ویں جماعت کا بچہ ہی اچھا جو 4 مضمون کے اندر جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، اسے احساس تو ہو رہا ہے۔ ہم دن رات دکان میں، کاروبار میں، بیوی بچوں کے ماحول اور ان کے حقوق میں، گاہکوں کے ماحول میں، بابو احتساب کرو اپنا۔ دکانیں خالی کر دی، مال بیچ بیچ کے احتساب کرو کہ میرے رویے سے کتنی اللہ کی مخلوق راضی ہوئی اور کتنوں کو میں نے جھڑکیاں دے کے دکان سے اتارا۔ روزہ تراویح لٹکی ہوئی ہے ابھی، کھانا پکاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے آپ کی بیویاں آخری لمحے تک
سحری پکاتے ہیں، تو روٹی کھا لے، تو بس کر دے، کھا لے روٹی بڑی ہے۔ تو کہتی نہیں، کس کے لیے؟ جو کہتا ہے تو میری پیر دی جتی بھی کوئی نہیں، اس کے لیے۔ ہم تو اٹھے تھے 3:45 بجے، اور باہر 10 مرتبہ کمرے میں اس نے آ کے اٹھ جاؤ، مہربانی اٹھ جاؤ، اور دیکھو روشنی کو ختم ہو جائے گا، اٹھ جاؤ۔ وہ تو 2 بجے چھوٹی ہوئی تھی۔ اس سے بھی پوچھو بھائی، میری شہری افطاری میں، میرے کردار میں نے تجھے بھی راضی کیا اللہ سے ڈر کے کہ ہے؟ پوچھو، بہنوں سے جا کے پوچھو۔ باپ مرا، ایک نوجوان غریب سا تھا، ریڑھی باندھ تھا، اپنے گھر کے اندر سوچ وچار میں بیٹھ گیا۔ بہن کی شادی اچھی جگہ ہو گئی، باپ نے کروا دی، نصیب جاگ گئے، اور اللہ نے اس بہن کو اتنا دیا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد وہ بھائی ہر عید پر اپنی بہن کے ہاں 500 روپے لے کے جاتا، جگہ علم سیال کوٹ کا واقعہ، 500 روپے لے کے جاتا۔ جب اللہ نے اور ترقیاں، گوڑیاں، اللہ نے بہت عیش و عشرت دے دی، پھر اسے اپنے 500 روپے دیتے ہوئے شرم آئی۔ بیوی سے بیٹھ کے کہنے لگا جائے بغیر رہتا کوئی نہیں، بہن انتظار کر رہی ہوگی لیکن حیثیت ہے کوئی نہیں۔ سیزن رمضان میں لگا نہیں لگا، بہت سارے مزدور، ابھی موبائل کے اوپر ایک کلپ چل رہا ہے، کسی گاڑی والے نے ہاتھ روکا، انہوں نے کہا چہرے پہ پریشانی کیوں؟ کہ مالک نے ملازمت کروائی، ٹھیکیدار نے مزدوری کروائی، اب ٹھیکیدار نے نمبر ہی بند کر دیا، بتا میں عید کے کپڑے کہاں سے لے کے آؤں؟ رگڑ دیا تم نے اپنے ملازموں کو دکانوں کے اوپر، تے ہون کہ اے 2000 پھڑ، اے 5 پھڑ لے، عیدوں بعد حساب کریں گے، عیدوں بعد حساب کریں۔ تو چھڑتا کسے نو؟ چھڑے کسے نو؟ 4000 کی خریداری پر 3700 روپے دے گئے 300 عیدوں بعد، نہ بھائی نہ، آئی تے ساڈی بچت ہے، اسی چاہتے رہا تو لوگوں نے پیسے دینے، تو اس نے نہیں اپنے گھر والوں کا حساب دینا، اس کی ماں نہیں انتظار میں، اس کا باپ نہیں انتظار میں، اس کی بہن انتظار میں نہیں ہے۔ میرا نبی تو کہہ رہا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو، اسی کہتے عیدوں بعد صاحب کریں گے۔ تو چھوٹے گوشت کھاویں، اسے سبزی کے قابل نہ چھوڑیں، تیرے روزے ہوں گے قبول؟ کتنے بیٹھے ہو؟ ناراض تو نہیں ہو رہے بھائی؟ پکی بات ہے، ناراض تو نہیں ہے؟ صحیح بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ دیکھنا رمضان المبارک کا آخری وقت ختم ہونے سے پہلے اور عید الفطر کے چاند کا اعلان ہونے سے پہلے، ہو میرے عزیزو، اپنے ملازموں کو، اپنے رشتہ داروں کو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جتنے تمہارے ماتحت ہیں ان کے چہرے کو پر ہنسی لے آنا میرے عزیزو، اللہ کے واسطے منت کر کے ان کو ہنسا لینا، ورنہ ایک کسی پسینے، ایک کے مزدور کے پسینے کے قطرہ بھی دبا لیا، اللہ کی قسم عید والے دن بھی اللہ ہمیں نیکیوں اور عمل سے محروم کر دیا جائے گا۔ پھینک دے گا، چلو تیری حیثیت کیا؟ یوں فرما رہے تھے کہ 25 لاکھ افراد نے حرم شریف کے اندر 27ویں رات میں شب بیداری کی، اللہ کو رو کے دکھایا، پہنچ گئے سارے۔ عید مدینے دی ہونی چاہیے، اعتکاف مکے کا ہونا چاہیے، 27ویں رات تو مدینے میں عاشقاں دی عید حضور دے نال ہوندی ہے۔ ان سارے عاشقوں صادقوں سے پوچھو، تم جا کر یوں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے گڑ گڑا رہے تھے، اللہ فرما رہا تھا نہیں معاف کرنا، نہیں معاف کرنا۔ امام کعبہ کی بھی چنگھاڑیں نکل گئی، امام کعبہ کی بھی کوکیں نکل گئی، اور وہ رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ اتنے آنے والوں کو، پاکستان افغانستان والوں کو، بنگلہ دیش والوں کو، انگلینڈ ایران والوں کو، سب کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں سے پوچھ، تم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کر کے آئے ہو جو میرے سے معافی مانگ رہے ہو؟ باپ کے مرنے کے بعد بہن کو رسوا کر دیا، اللہ اکبر۔ اسے بعد میں پتہ لگا ویرا عمرے تے چلا گیا، اتنے موٹے آنسوؤں کے ساتھ روئی تھی۔ بھتیجے کی شادی پر بھائی نے بہن کو نہ بلایا، پھپھی کو نہ بلایا، اس کی پھولوں والی گاڑی میں خیر کیسے آئے گی جب ماں جائیوں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے؟ کون سی فلم چلا رہے ہو؟ 27ویں رات اللہ کو رو کے دکھا دیا،
سحریاں کرا دی، افطاریاں کرا دی۔ اللہ فرما رہا ٹھیک ہے تم نے 27 رات قرآن سنا، میں نے بھی تو تمہارا منہ میٹھا کرایا، میں نے بھی تو تمہیں دودھ سوڈے پلائے، میں نے بھی تو تمہیں حلوے کھلائے، میں نے بھی تو تمہیں سحریاں کھلائی، لسیاں پلائیاں، دہیاں کھلائیں، میں نے بھی تو تمہیں پکوڑے سموسے کھلائے، حساب برابر ہو گیا، میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ الہ العالمین تیرے سے اجر کیسے پاتا؟ فرمایا بندہ کھجوریں 2 پڑی ہوتی ہیں افطاری کے لیے، ایک اٹھا کے اس کو دے دیتا جس نے 15 دن سے نمک سے روزہ کھولا، شربت تیرے پاس روح افزا پڑا ہے، اسٹرابری پڑا ہے، دودھ سوڈا پڑا ہے، ایک جگ اس کے گھر کے اندر بھجوا دیتا جس نے سارا مہینہ برف میں پانی میں برف ڈال کے ٹھنڈا پانی نہ پی سکا۔ دوڑ جا چل روزے لے کے۔ یاروں کو عیدی چلی گئی، مدرسوں کے چندے چلے گئے، زکوٰۃ چلی گئی، اور میرے پیاروں بتاؤ حقداروں کا بھی حق گیا کہ نہیں؟ 4 بہنوں کا حق میرے عزیزوں کھا کے بیٹھے ہیں، 20 سال سے ٹھیکہ کھا رہے ہیں، بتاؤ حق دیا کہ نہیں؟ ہاں ہاں میں دوں گا، ہاں ہاں میں دوں گا، ہاں ہاں میں دوں گا۔ کب دے گا؟ مرنے کے بعد؟ یا پیچھے اپنا جنجال پورا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ تو تیرے کپڑے نہیں چھوڑیں گے، تیری بچی ہوئی زمین کو یہ کیسے چھوڑیں گے؟ یہ سارے پڑے پیچھے۔ بابا جی او بابا جی میرے بزرگا مر کے دیکھ لے، مرنے کی دیر ہے، خدا پاک کی قسم آخری وقت چلتا ہے، یہ سارے جزاک اللہ آخری وقت چلتا ہے، یہ سارے کہتے ہیں صدیقی صاحب ذرا دعا فرما دو ابا جان کے لیے آسانی ہو جائے، یعنی کل کا مرتا جی مر جائے تاکہ چودھری عبدالحنان بن جائے، چودھریوں کے بیٹھ۔ بڑا پریشان ہوا کہ ہیں تو میرے پاس 500 روپے، لیکن میں بہن کو کیا منہ دکھاؤں، باڈی لاڈ ہو گئی۔ وہ بھی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے 4 جوڑے بچا کے رکھے جے پرہال بھیجنے نے۔ چار عورتوں میں بٹھا کے دے گی، اے ہزار ہی اے دیکھ لے پت کرا رہی اللہ بابا پھٹے منہ تیرا، میں نے تجھے پورے رمضان میں جھولیاں بھر بھر کے دیا، تو 1 نوٹ دیتے ہوئے ساری دنیا کو دکھا رہی ہے، میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ میرے بچے، نہ میرا ابا، نہ میری اماں، کوئی میری برابری کرنے والا نہیں۔ میں نے تیرے سے کہا تھا من ذا الذی قریتیک مجھے قرضہ دے دے، نظر مجھے قرضہ، فی صدیق مجھے قرضہ دے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور مجھے قرضہ دے دو، اللہ اللہ اللہ، اور مجھے قرضہ دے دو میرے بندو، مجھے قرضہ دے دو، ہے کوئی مجھے قرضہ دے دے، زکوٰۃ والوں مجھے قرضہ دے دو، فطرانے والوں مجھے اللہ کو قرضہ دے دو، صدقے والوں اپنے سر سے باہر کے مجھے اللہ کو قرضہ دے دو، اپنے مروں کے صالح ثواب کے لیے مجھے قرضہ دے دو۔ اللہ تو قرضے کا کیا کرے گا؟ فرمایا میں اپنی مخلوق کو دیکھتا ہوں، پورا مہینہ گزر گیا، جن کے گھر کے اندر گوشت نہیں پکا ان کو میں دوں گا۔ میں اپنی مخلوق کو دیکھتا ہوں، بیوہ عورت 4 بچیوں کو لے کے بیٹھی ہے، تیرے ٹرو مرو کے کپڑے آ گئے، ان بچیوں کے لیے کوئی ویل کا جوڑا نہیں لایا، مجھے قرضہ دے دے، میں یتیموں کے ہاتھ پر رکھوں گا، مجھے قرضہ دے دے، میں غریب ہوں، میرے اللہ تجھے اتنے پیارے لگتے ہیں، تجھے یتیم غریب اللہ اتنے بھی مسکین، تجھے فقیر، تجھے میرے سے ساتھ میں فقیر کوئی آ کے بیٹھ جائے میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجمع میں عبدالحنان سے سلام لے، دنیا پرے کر دیتی ہے، پچٹ تراوی کپڑے گندے ہو جائیں گے، اور اللہ اکبر تیری رحمت سینے سے لگا کے، اور تو اتنا ان کے لیے فکر مند، تو ان سے ہمارے سے قرضے مانگ رہے۔ جنت اس کی، جہنم اس کی، زمین آسمان سب کچھ اس کا، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، اس کی رحمت میں تو درد ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے اندر درد پیدا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ جب میں اللہ اپنے بندوں کا احساس کرتا ہوں تو تم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا احساس کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تو جہنم بنا رکھی ہے، میں نے تو جنت بنا رکھی ہے، میں نے جنت کو بھی بھرنا ہے، میں نے جہنم کو بھی بھرنا ہے، مجھے کیا جہنم میں جا جنت میں جا، لیکن میری بنائی ہوئی چیز ہے، میں نہیں چاہتا میرا بندہ کوئی جہنم کے اندر چلا جائے۔ جنت میری بنائی ہوئی ہے کہ روزانہ میرے عزیزوں پکار کے کہتی ہے اللہ کہاں چلے گئے میری نعمتوں کو استعمال کرنے والے، اللہ کہاں چلے گئے میری گھاس کو روندنے والے، اللہ کہاں چلے گئے گو تکیوں کے ساتھ ٹیکے لگانے والے،
اللہ کہاں چلے گئے مسیریوں پر آرام کرنے والے؟ اللہ وہ کب آئیں گے جن کو جنت کے بچھونے ملیں گے، ان بچھونوں پہ بیٹھ کے اللہ تو اپنا دیدار کرائے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تو اپنا کلام سنائے گا۔ اللہ اکبر، جنت کی حوریں تیار ہو رہی ہیں، سج رہی، بیوٹی پارلر جنت کے لگے ہوئے ہیں، حوریں ایک دوسرے کے میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اس حور عینہ کا کیا کہنا ہوگا جو یوں کر کے انگلی نکال دے پورے سے سارا جہان روشن ہو جائے، تھوک دے سارے بر اعظم سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے، یوں کر کے اپنے بالوں کی زلف لہرا دے، کستوری عنبر اتنا گرے کہ ساری دنیا بے ہوش ہو جائے۔ وہ جنت کی حور عینہ کہتی ہے کملا، تیرے کملی والے کا بلال کب آئے گا، اس سے میرا نکاح کب قرار پائے گا۔ اللہ، تیرا میرا نام تو میرے لاڈلے میرے پیارے کوئی ٹون کمیٹی میں نہیں لکھتا، اسد اللہ و اسد رسول اللہ نے محمد کے چاچے کا نام عرش مولا پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کے میرے نام کو تو کوئی دعوت ولیمہ کے کارڈ پہ نہیں لکھتا۔ اللہ اکبر، حضور کو تسلیاں مل رہی ہیں، کملی والے ہن دھنجو پونج لے، اب تو اپنے آنسوؤں کو پونچھ لے، ذرا یوں کر کے آسمان کی طرف نظر اٹھا، میں بادلوں آسمانوں کو پھاڑ کر تجھے دکھاؤں گا کہ 11 ٹکڑے والے چچا کو میں نے کیا اعزاز دیا۔ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، محمد حمزہ تیرا بھی شعر ہے، عرش والے کا بھی شعر ہے۔ یہ جملہ ہم نے جنت الفردوس کے دروازوں پہ نہیں لکھا بلکہ اپنے عرش مولا کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا۔ چھوڑ دو آج خرید و فروخت کو، لیکن بچوں کا بھی حق ہے میرے عزیزو۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہم نے پورے مہینے دیا، اللہ کا بھی تو حق تھا۔ کپڑے اس نے دیے، بچھونا اس نے دیا، اوڑھنی اس نے دی، زبان اس نے دی۔ یقین جانو 1 گھنٹے، اب تو سب کے پاس قسطوں کے موٹر سائیکل ہیں، کرائے پہ سائیکلیں ملا کرتی تھی، 1 گھنٹے کا 10 روپے کرایہ، آدھا گھنٹے کا 5 روپے کرایہ۔ کبھی اس زبان کا، اس للو کا بھی اللہ نے کرایہ مانگا کہ نہیں مانگا، کبھی اس کان کا کرایہ مانگا کہ نہیں مانگا۔ آج اللہ روڑا سا ٹکا دیں، یہ اتنے بڑے بڑے ڈبے چل رہے ہیں، انسان کہتا ہے میں نے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ اللہ نے کبھی کرایہ نہیں مانگا، ہاتھ پیروں کا اللہ نے کبھی کرایہ نہیں مانگا، ان دانتوں کی مشینری کا اللہ نے کرایہ نہیں مانگا۔ رب اکبر کی قسم، گھاس والی مشین پتھر نہیں کاٹ سکتی، اور میرے عزیزوں پتھر والی مشین لکڑی نہیں کاٹ سکتی۔ یہ کیسے دانت ہے، لوہا بھی چبا گئے، پتھر بھی چبا گئے، انگور بھی چبا گئے، فروٹ بھی چبا گئے۔ بس وہ اتنا کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے بندے جیسا میں نے تجھے اپنے لیے بنایا تھا ویسا تو بن کے میرے پاس کوئی نہیں آیا ہے۔ گلا تو کر سکتا ہوں کہ نہیں تیرے سے، چل میں تجھے عذاب نہیں دے سکتا۔ لیا 500 روپیہ اپنی بیوی سے، اور بھائی رشتہ دار روکنے لگے کہ ہن بوا کتھے کھولے گی، ہن تو بہت نمبردار نہیں بن گئی، اب تو تیرے کپڑوں کو دیکھ کر اس سسرال کے اندر اس کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ وہ بھی آسیدی تھی، ان پڑھ تھی۔ اللہ اکبر، دن ڈھلتا گیا، شام ہوتی گئی، بچوں سے پوچھ رہی مامے دا فون تے نہیں آیا، ماما آیا کوئی نہیں، اگے تے دن آ جاندا، ہن تے شام ہوگی ماما نہ آیا۔ جب مامے کو بھائی کو یاد کر رہی، اچانک دروازہ بجا، کہنے لگی پترو ذرا دوڑ کے دیکھو تھوڑا ماما آ گیا۔ اس کی سائیکل کو نہ دیکھنا، اس کے سینے میں محبت کو دیکھنا، جو اسے گرمی کے اندر سائیکل پر بٹھا کر بہن کی محبت کے اندر کھینچ کے لائی ہے۔ پر بھتیجے بھانجے بھی بھانجے تھے، ماما دروازے پر آئے، ایک نے سائیکل پکڑی، دوسرے نے مامے کو گلے لگایا، ہاتھ پکڑ کے کہا اما ماما آ گیا۔ بہن کے گھر گیا، کہا دھیوں کے گھر بھائی ماں باپ کھایا نہیں کرتے، بس میری کمائی کی یہ 500 روپے عیدی تھی، بس یہی لے آیا، مجھے آئندہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تجھے ترقیاں دیتا ہے، میرے 500 روپے تیری عیدی کے قابل نہیں۔ بہن لگتا ہے آئندہ سال تیرا بھائی عیدی لے کے نہیں آئے گا۔ بہن بھی بہن تھی، دھاڑ ماری، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے آئی۔ اللہ اکبر، اپنی چوٹی میں سے دھاگے میں سے چابی نکال کے بکسا کھول دیا۔ کبیرے کتنے سال سے باپ کے مرنے کے بعد 500 روپے لا رہا ہے؟ کہ 10 سال ہو گئے۔ بہن نے وہ 10 نوٹ گنا کے دکھا دیے۔ کبیرہ، کس نے کہا میں بچوں کو دے دیتی ہوں، کس نے کہا کہ میں اس سے چیزیں خریدتی ہوں؟ جب رات ہوتی ہے مصلی پہ بیٹھ کے نوٹ ہاتھ میں پکڑ کر تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ
کتنی بہنیں پڑی ہیں بولنا ہی نہیں، اور دفع کرو دفع کر، بہنوں کو کوئی دفع کیا جاتا ہے؟ کوئی کام تو میرے لاڈلے اللہ کی، میرے تو دل، میرے اندر ہمت ہی آج نہیں پڑ رہی۔ مغفرتوں کا سیزن چلا گیا، رحمتوں کا سیزن چلا گیا، وہ بول بول کے کہہ رہے تھے اوے میرے جہنم کے دروازے بند کر دیے، تم کیوں کھلوانا چاہ رہے ہو؟ روئے زبیل کے قبرستانوں سے میں نے عذاب قبر اٹھا دیا، کیوں اپنی قبر میں آگ جلوانا چاہ رہے ہو؟ چھوڑ دو، احتساب کرو میرے عزیزو سارو۔ میں نے کتنی فلمیں دیکھی، کتنی چھوڑی، ٹک ٹاک میں نے کس طرح استعمال کیا، مجھے تو اے سی کی ہوا نے کمرے سے باہر نہ نکالا۔ کشمیر کی بیٹی لٹ گئی، فلسطین کے اندر سجدوں میں لوگوں نے شہادت کے جام نوش کر لیے۔ یہاں تو کوئی قرآن کی تلاوت کرے، مسئلہ ہے نمازی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہ کرو، جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تلاوت نہ کرو، کئی نماز کے اندر اس تیری تلاوت اسے ڈسٹرب نہ کر دے۔ ان نہتوں کا کیا قصور تھا جنہیں نماز کے اندر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا؟ کتنے اللہ کو عبد الحنان ممبر پر خدا کو اتنا پیارا نہیں لگتا، وہ فلسطینی مجاہد اللہ کو کتنا پیارا لگا ہوگا، ادھر سینے کے اندر گولیاں کھا رہا ہوگا، ادھر الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوگا۔ دے گے اس کا بدلہ قیامت کے دن۔ ظالمو حساب دو، خون کا جواب دو، یہ نو میدان محشر کے اندر ان کے ہاتھ ہمارے گریبان پہ لگ جائے۔ تم فلسطین کے جھگڑے کو کیا ختم کرتے، بیت المقدس کی تم کیا حفاظت کرتے؟ تم تو چاند کے جھگڑے کو ہی نہ سلجھا سکے، تمہارے ہاں تو چاند کا جھگڑا ہی نہ ہوا۔ اللہ اکبر، فلسطین کی گود کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے چاند اجڑ گئے، کتنے کتنے سورج غروب ہو گئے۔ اللہ کی قسم فلسطین کے مسلمانوں، اللہ تمہارے خون سے رنگ لے کے آئے گا، تمہارا خون رنگ لائے گا، تمہارے ایک ایک قربانی کی برکت سے اللہ قیامت کی صبح تک اسلام کا جھنڈا بلند فرمائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور میرے پیارو اپنوں کے لیے دعا نہ کرنی چھوڑا کرو، دعا تو کم از کم کیا کرو۔ اور جتنی بدگمانیاں ہمارے اندر آئی، اللہ کے واسطے ساری بدگمانیاں ختم کر دو۔ رشتہ داروں کی آئی، بہو کی آئی، ماں کی آئی، بہن بھائی کی آئی، جس کی بھی بدگمانی آئی اللہ کے واسطے معاف کر دو، اللہ کے واسطے معافی مانگو، اور ہو سکے تو اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیر کر دو تاکہ اللہ کے غصے میں ہماری طرف کوئی کمی آ جائے۔ ہو سکے تو آج کی افطاری کی 2 روٹیاں سالن رکھ کے اس کی طرف سے اللہ کے راستے میں دے دو، کوئی کھجور کے دانے دے دو کسی کو، آدھا کلو، یا میرے عزیزو ٹینک کا ایک ہی میرے عزیزو پوڑی لے کے دے دو۔ کیا پتہ افطاری کے وقت وہ اس ٹینک سے روزہ کھول لے، اللہ تعالیٰ آپ پر میرے پر اللہ اکبر اپنی سختیوں کا بوجھ ہلکا کر دے۔ جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، بغداد کی مسجد کا خطیب ہے، نماز پڑھتے فرض نہ سنت نہ نفل، فوراً جامع مسجد سے باہر دوڑ جاتے ہیں۔ نمازیوں میں کھلبلی مچ گئی، اس امام دے مگر تے نماز ہی جائز کوئی نہیں ہے، سنت ہے کوئی نہیں پڑھتا، یہ کیسا امام ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ 4 آدمی مل کے کہنے لگے کہ میاں ایسے قیاس رائیوں سے کوئی فائدہ نہیں، تحقیق کرو۔ ایک کہنے لگا میں کھوج لگاؤں گا کہ بشرافی فرض پڑھ کے کیوں بھاگ جاتا ہے۔ بغداد کی گلیوں کے اندر اللہ کے ڈر سے ننگے پیر چلنے والا بشرافی ممبر سے اترے، جمعے کا دن تھا، ممبر سے اترے، خطبہ دیا، ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، اور جلدی سے ننگے پیر ہی میرے عزیزوں مسجد سے باہر نکل گئے۔ کھوج لگانے والا بھی چپ کے پیچھے، بازار کے اندر ایک کباب والی دکان سے کچھ کباب لیے، پھر نان بھائی کے پاس سے ہوٹل والے سے کچھ روٹیاں لی، ننگے بھاگ رہے۔ وہ کہیں گے دیکھ رہی نہ خدا کا خیال، نہ مصطفیٰ کا خیال، نہ نفلوں کا خیال، نہ فرضوں
کباب بھی کھاوے گا، نان بھی کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب نکلے جنگل کی طرف، دیکھنے لگا، دیکھتے سے ہی نخرے کتنے، گھاس پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ بے شرافی بھاگتے جا رہے ہیں، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا ہو کیا رہا ہے، وہ بھی دوڑتا دوڑتا ہانپتا کانپتا۔ بے شرافی رحمت اللہ علیہ اندر ولیج میں، گاؤں میں ایک چھپ کے دیکھنے لگا۔ ایک معمر شخص تھا، بزرگ تھا، اللہ اکبر۔ فالج کی وجہ سے اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھی۔ جس پگڑی کو پہن کر بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعہ پڑھایا، اس پگڑی سے کے پلو سے اس کے تھوک کو صاف کیا، ایسے کیا جیسے باپ کے تھوک کو صاف کیا کرتا ہے، پھر لقمے بنا بنا کر اللہ اکبر اس کے منہ میں ڈالتا رہا۔ کھوج لگانے والے نے دیکھا، بھے دھڑک اندر آ گیا، کہنے لگا بشرافی یہ تیرا باپ ہے؟ کہ خدا کی قسم مرونا تو یہ میرا باپ نہیں ہے، کاش یہ میرا باپ ہوتا۔ بشرافی پھر یہ کون ہے؟ کہ اللہ کا ایک بندہ لوارث ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی، بشرافی اس کا تو خیال کر لے، تیرے کھوٹے فرضوں کا میں خیال کر لوں گا۔ کیا ہماری زندگی میں بھی کیسا موڑ آیا؟ بلی کو دیکھا، ایک کپ دودھ کا لے کے چائے پھر دودھ پلا دیا، سیلفی بنا کے چڑھا دی نیٹ کے اوپر۔ عبدالحنان صدیقی صاحب بلی کو دودھ پلاتے ہوئے کتنے لوگوں کی غیرت کے جنازے نکال لے، تیرے میرے زکوٰۃ کے راشن کے تھیلے نے۔ ہم کسی کو دیدے، لوگ کہتے نہیں جی نہیں مجھے کوئی دیکھا نہیں، کوئی گل جی کوئی گل نہیں۔ جب ایک حلال چیز لینے میں بندہ شرماتا ہے، میرے پیارو کوئی میرے عزیز و زکوٰۃ لینے میں کتنا شرمائے گا؟ ہیں آپ میں ہوں گے بہت سارے، میں بدگمانی نہیں کرتا، میں کیوں اپنا جمعہ نماز خراب کروں؟ ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چھپ چھپ کے جا کے لوگوں کے گھروں میں عیدی دی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے راشن کا سامان رات کو 2 بجے دروازے پہ رکھا، بیلیں بجا دی، ادھر کنڈے کے کھلنے کی آواز آئی، چپ چاپ چلے گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں نے اسے نہیں دکھایا، میں نے تجھے دکھایا۔ یہ دیکھ کے کہے گا چاول ٹوٹے دے دیے، اللہ تو یہ ٹوٹے کو قبول نہیں کرتا، تو کھوٹوں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی کام کیا میرے پیارو؟ بس جہاں دیکھا تیر چلا، اے کرتا جہاں دیکھا بیت، سارے ملوں مسجد سے باہر نکلے، کانا پھوسی کر دی، نمازوں کا بیڑا غرقی کر دیا، تراویح پڑھتے پڑھتے پانی پیتے پیتے بدگمانی کر دی، بیڑے دیکھنا ہے کون او یہ ہے، وہی آیا اے اللہ کہتے وہی کیڑا، جب موت کے وقت میں نے تیرے پہ انگلیاں اٹھوا دی، اوہے اوہے کر دیا، اللہ اکبر، توئے توئے کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، شہادت کا کلمہ، جنازے کو کندھا دینے والا آئے گا، کوئی نہیں پڑھے گا، پڑا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ اللہ اکبر۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا، چلتے چلتے دریا کا کنارہ آ گیا، ایک جوان ایک عورت کی گود میں لیٹا تھا، میں نے کہا استغفر اللہ، شکر اللہ تو نے اس مجھے بغیرتی سے بچا لیا۔ اس کے پاس بوتل پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، شکر اللہ تو نے مجھے شراب سے بچا لیا۔ کہ بس جب میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، دریا کے کنارے اچھلتی پھدکتی ایک کشتی آ رہی تھی جس کے اندر کچھ سوار تھے۔ جب اللہ اکبر، پانی کے جھونکے نے کشتی کو زمین کے پانی کے حوالے کیا۔ جب آدمی دریا میں ڈوبنے لگے تو اس عورت کی گود سے سر اٹھایا، پانی میں چھلانگ لگائی، 5 آدمی ڈوبے، 4 کو بچا کے لے آیا، اور حسن بصری کی طرف دیکھ کے کہنے لگا حسن 4 کو تو اللہ کے حکم سے میں نے بچا لیا، جا اپنی تقوی نمازیں پر 5 کو بچا کے لا کے دکھا۔ حسن بصری کہتے ہیں میں نہیں ہوں دیکھا، کہ مجھے پتہ ہے تو بیٹھ کے کہہ رہا تھا عورت کی گود میں سر رکھا، تو بیٹھ کے کہہ رہا تھا شراب پی رہے۔ حسن بصری تیرا حال اللہ نے میرے دل پہ کھول دیا، توبہ کر ورنہ تیرا سجدہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، تیری توبہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اے حسن بصری یہ شراب نہیں، یہ سرکے کی بوتل ہے، یہ عورت نہیں، یہ میری ماں ہے جس کے سر گود میں سر رکھ کر میں دعائیں لے رہا تھا۔ اس نے میری تربیت ایسی کی کہ خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلانا،
اس نے میرا مزاج ہی ایسا بنایا، خود مر جانا دوسرے کو بچانا۔ اے حسن بصری، جب میں نے ماں کو دیکھا دریا کے اندر، کشتی کو دیکھا جھونکے کھا رہی تھی، ہچکولے کھا رہی تھی، میری ماں نے یوں کر کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا عرش والے اس بچے کو کہہ دے میں کہہ رہی ہوں ان کو بچا لے، اللہ پانی کے بھور سے میرے بچے کو بچا لے۔ حسن بصری بغیر پروں کے، بغیر ٹپو کے تیرتا ہوا گیا۔ خدا پاک کی قسم، یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ میری ماں کی دعاؤں کا کمال تھا۔ ہاں جی، کی امی کے ساتھ افطاری بیٹھ کے، اور انہوں روزے نہیں رکھتی جی، دیا اس کی طرف سے فدیہ۔ ایک روزے کا کتنا فدیہ بنتا ہے؟ ایک مسکین کو صبح شام کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، جو آپ کھاتے ہو۔ فدیہ میرا عزیزو اگر پڑ جائے تو 100 روپے دے دیں جی، 3000 بڑے نہیں مہینے دے تو 3000 کی کھاتا ہے تو 400 روپے کا میرا عزیزو شام شیری پی جاتا ہے، جتنا خود کھاتا ہے متوسط آدمی، درمیانہ آدمی، کبھی سبزی، کبھی دال، کبھی گوشت، کبھی روٹی، کبھی شربت، کبھی چائے، کبھی قہوہ، کم سے کم 200 روپے تو بنتا ہوگا، کم سے کم گرے سے گرا۔ ایک روزے کا فدیہ دے بھائی، ابو نے نہیں رکھے، امی نے رکھی، خود ہی رکھا، دے، ورنہ خدا کی قسم ایک ایک روزے کے بدلے 70 سال کی عبادت کا ثواب دینا پڑے گا اللہ کے۔ نماز کا ثواب، حج کا ثواب، ہر چیز کا ثواب، لیکن الصوم لی وانا جزی بہ، اے محبوب کہہ دے روزہ میرے لیے، میرے لیے رکھا، اجر بھی پھر اس کو میں ہی دوں گا، وہ اجر دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، کہوں گا آ جا، وہ تیرے منہ کی ہواڑ کہاں ہے، وہ تو بان کو ہاتھ لگا کے سونگا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، تجھے تو روزے کی قدر ہی نہیں، میں مشک عنبر سے زیادہ اسے پسند کرتا تھا۔ جب تو سو رہا ہوتا تھا فرشتے تجھے رحمتوں کے پکھے جھل رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، جب تو سو رہا ہوتا تھا تو جنت کی حوریں کہتی تھی اللہ وہ ہمارا دولہا تو دکھا دے جس کے لیے میں دلہن بنایا ہوا ہے۔ جاؤ میرے پیارو، اگر ماں باپ سے ناراض ہو خدا کے واسطے افطاری سے پہلے میرے عزیزو جا کے معافی مانگ لینا، ورنہ فرشتے کھاتے پہ نام لکھ کے بغیر ہی چلے جائیں گے۔ باپ کے تلخ لہجے سے ابا بولدا بڑا ہے، مولوی صاحب ہر لحاظ سے چنگا بڑا بولدا ہے، خدا کی قسم اس کے بولنوں کو شہد سمجھ کے چاٹ جاؤ، قیامت کا دن ہوگا اس بڑھاپے کے بوڑھے پر ترس کھا کہ اللہ تیرے پہ رحم فرمائے گا۔ محمد ہارون بن بلخ کا رہنے والا، محمد بن ہارون بلخ کا رہنے والا، جن کو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر لاکھوں حاجیوں میں ہاتھ اٹھائے تھے، اور مالک بن دینار نے کہا تھا اللہ مجھے وہ دکھا دے کہ لاکھوں میں جو تیرے دربار میں قبول ہی نہیں ہوا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا محمد بن ہارون بلخ کا رہنے والا سب کے قبول کر لیے، 24 سال ہو گئے آتے ہوئے، میرا اس کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، جی ہی نہیں چاہتا، اس کا دعویٰ نکل باہر یہاں سے۔ بڑی حسین چہرہ، اجلی رنگت، بڑے شباب کے ساتھ جب حرم میں داخل ہوئے، اے مالک بن دینار یہ ہارون بن محمد بن ہارون بلخ کا رہنے والا، چلے گئے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، اللہ سے پھیکی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، اور کہا تو اللہ اکبر۔ ہاں جب گئے تو نماز کی نیت باندھ رکھی تھی، سلام پھیرا تو وہ محمد بن ہارون ہے، کہ لگتا ہے اللہ نے میرا حال تیرے پر بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اتنا تیرا اللہ سے تعلق؟ کہاں جو بھی میرے سے آ کے پوچھتا ہے خدا کی قسم اللہ میرا تعارف اسے ماں کا نافرمان کہہ کے کرواتا ہے۔ یہ کہہ کے دوبارہ نیت باندھی اللہ اکبر، ایک ہاتھ ہے کہہ کو اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہنے لگے مجھ پہ ترس آیا کہ ایک بازو ہی سرے سے کوئی نہیں، اللہ اکبر، پھر نیت باندھی، جیسے پھر سلام پھیرا، میں نے کہا میاں یہ بازو تیرا کہاں گیا؟ کہ نافرمانی کی سزا مجھے ملی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ بدبخت رمضان کا مہینہ تھا، میرے سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ رمضان المبارک کا مہینہ تھا،
امی روزے سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، میں پیسے کی چمک دمک کے اندر اپنا پے سے باہر چادر سے باؤں باہر نکال لیے، میں گھر گیا، عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، ماں تلاوت کلام اللہ میں مشغول تھی، میں نے جا کے غصے سے کہا، میں نے کہا بس کر ہن پڑھنا، روٹی وقت کھوا۔ اماں کہہ لگے مردود شکلوں سے نظر سے دور ہو جا، تو یہ شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، جن ہاتھوں سے تیرے میں نے لوتڑے پوتڑے دیے، میں اللہ کے نافرمان کو نہ تو سے روٹی کھلاؤں، میرے رمضان ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کا پتہ نہیں مجھے کیا خمار اٹھا، میں نے کھبا ہاتھ اٹھایا، زور سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اور میری ماں کی آنکھ باہر نکل کے ایک بسترے پہ گر گئی۔ بس اس نے پھر یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، کارش والے اب میری نیکی کا صلہ مجھے مل گیا، اب افطاری سے پہلے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ کہ میں ہائے ہائے یقین کرو، جب میں عید کی نماز پڑھا کے قاری تھا، میں جب گھر جاتا ہوں تو سب سے پہلے قبرستان پر اپنی ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، ماں یہ وہی عبدالحنان ہے جسے کوئی منہ نہیں لگاتا، آج اللہ نے اتنی ترقی دی کہ تیری قبر پر آنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت کوئی۔ رمضان کا آخری جمعہ، اللہ کی عزت کی قسم، میں اس وقت میرے ماں باپ کی قبر یوں جڑی ہوئی ہے، میں اس وقت خدا کی قسم قبرستان سے نہیں آتا، بچے موٹر سائیکل بابا گھر گرمی ہے، جب تک ماں باپ کی قبر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آ جاتا، ایسا تھپیڑا چلتا ہے کہ عبدالحنان جو جامع عثمانیہ میں اللہ کے بندوں کو رلا کے آیا ہے، تیرے ایک ایک آنسو کی قیمت اللہ نے میں قبروں میں عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارو چلے گئے جل کے ایک ہی سپارہ پڑھ لو، چلو 100 مرتبہ سورہ اور 3 ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے چلے جانا، کہہ دینا اللہ جس طرح ڈائریکٹ رحمت میرے پر آ رہی ہے، یا اللہ ڈائریکٹ ثواب ماں باپ کی قبروں کے اندر پہنچا دے۔ بابو جی مانو نہ مانو، اس منبر کی قسم، خدا کی قسم، مولانا صدیق ربانی کی قبر جنت کا باغ بنی ہے۔ جب ہزاروں اللہ کی مخلوق اس جگہ پر آ کے سجدہ کرتے ہیں، جن نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، خدا کی قسم آج ان کی قبر مٹی کا ڈھیر نہیں، جنت کا گلشن بنا نظر آ رہا ہے۔ جو خدا کے گھر میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے گھر پہ رونق آباد کرتے تھے، اللہ نے ان کی قبروں کو اجاڑا نہیں، اللہ نے ان کے گھروں کو بارونق بنا دیا ہے۔ اس محمد بن ہارون بلخی کہتا ہے مجھے کمرے میں بند کر دیا، بس میری بیوی سے مجھے اگلے دن پتہ لگا جب وہ بچے کو گود میں اور بکسا ہاتھ میں لے کے جا رہی تھی، میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا اللہ اکبر، کا ایسا جملہ بولا کہ میرا کلیجہ ہی کاٹ دیا۔ میری منہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی جو ماں کا نہ بن سکا وہ میرا کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ حسن زادیاں جو اس وقت جمعہ پڑھنے بیٹھی ہیں، ٹھپ ٹھپ کر کے آنسو نکال رہی ہیں، ان بے عقلیوں کو کون سمجھائے؟ جو خون اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکا تو جمعہ 4 دن آئی ہے، تیرا حق کیسے ادا کرے گا؟ جس نے ماں کو گھورنے میں خدا سے ڈر کر نہیں دکھایا، وہ تجھے جتیاں مارنے میں اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ اے میری بچی سمجھ خدا کے واسطے، مت کر کسی کے ماں باپ کو جدا، نہیں چین آتا، مرے گی۔ اتنا کسی کے ماں باپ ساس سسر کو ستا جتنا اولاد کی تنگیاں برداشت کر سکے، نہیں چھڑنا تیری اولاد نے، جتیاں بھی اللہ مروائے گا ان اولادوں سے، دھکے بھی دلوائے گا۔ جامع عثمانیہ کے باہر زکوٰۃ اللہ واسطے دے دو، اللہ اس نہج پر لے آئے گا۔ نہ میرے ویران، ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ یہ ماں ہے جو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیتی ہے، آسمانوں سے گرا کے زمین پہ پھینک دیتی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بیوی کہہ کے چلی گئی اسے، محمد بن ہارون کو، جڑا مادہ نہیں بنیا میرا کس طرح بنے گا؟ اللہ، میں نے کہا ہے کہاں؟ کہنے لگا ظالمہ تجھے شرم نہیں آئی؟ محلے والے سے لاواری سمجھ کے قبرستان دفن کر آئے۔ بیوی کی طرف گھور کے دیکھ کے کہنے لگا ظالم تجھے پتہ نہیں ماں میری تھی، محلے والے کیوں دفنا کے آ گئے؟ کہا آخری کوکے نکل رہی تھی، ڈیلے میں سے خون نکل رہا تھا اور منہ سے اس کے روح ناک سے نکل رہی تھی۔ کب کبھی آواز میں جاتی جاتی کہنے لگی
میری بہو بیٹی بن کر آج میرے پر احسان کر دے، جس ہاتھ سے منہ پر تھپڑ لگے میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ ان ہاتھوں کی خوشبو سے پوچھو باپ کو دبانے میں خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اس ہونٹوں سے پوچھو گفتگو سے شائستگی سے باپ کو کبھی ہنسایا بھی کہ نہیں ہنسایا۔ میرے پیو نے ساڈے نال چنگی نہیں کی، میں تو کہڑی چنگی کی پیو نال؟ میرے باپ نے میرا حق نہیں دیا، تو نے کون سا حق دیا؟ تو نے کون سا اسے حج کرا دیے؟ تو نے کون سا کندھے پہ بٹھایا؟ تو موٹر سائیکل پر بٹھا کر میرے عزیزوں سے مسجد میں ہی لا سکتا، کہتا کسی اور نال چلا جا، اور فلانے نے کہہ دو لے چابی میرے ابے نو جھاڑا، کل کو پھر اپنی جگہ کسی اور کو جنت کے اندر بھیج دینا۔ کہ ماں تیری وصیت کر کے گئی تھی کہ خبردار اس ظالم کو جس نے تھپڑ مار کے آنکھیں نکال دی میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ ہی نہ لگانے دینا۔ کہ لگ مالک بن دینار، پھر مجھے اپنے پہ اتنا غصہ آیا میں نے ٹوکا پکڑ کے اپنا بازو ہی کاٹ دیا۔ دیکھ اللہ کو پھر بھی میرے پہ رحم نہیں آتا، یہ کٹا ہوا ہاتھ میں یوں کر کے کہتا ہوں اللہ رحم، اللہ فرماتا ہے دوا ہو جا، خبردار یہاں صورت نہ لایا کر، تو ماں کا نافرمان ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے سنا میں نے بھی وہ پر تھپڑ مار دیا، میں نے کہا ماں کا نافرمان میں تیرے لیے بددعا کروں گا، تیری کہیں بخشش نہیں ہو سکتی، بھاگ دفع ہو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا، اسی کشمکش میں گھر آ گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سویا نہ جاگا، اللہ استغفار کرتے کرتے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، اور خواب میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ کہ مالک تجھے کس نے کہہ دیا کہ میرے امتی کو اللہ کی رحمت سے دور کر کے آ گیا؟ مالک تجھے کس نے کہا تھا تھپڑ مارتا تو اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا؟ کیا پتہ اللہ کو ترس آتا۔ اے مالک بن دینار، جس کو تھپڑ مار کے آیا جا اسے جا کے کہہ دے تو سخت دل نکلا، تیری ماں اتنی سخت دل نہیں ہے۔ آج جس ماں کو تو نے تھپڑ مار کے قبرستان پہنچایا، کل اللہ کے دربار میں یہی تیری ماں بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ مالک بن دینار خواب میں کہنے لگا یا رسول اللہ جیسے تھپڑ مار کے قبر میں اتارا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے دربار میں بلائے گا اور کہے گا محمد بن ہارون بتا ماں کو کیوں مارا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک محمد بن ہارون نہیں، پتہ نہیں کس کس کے محمد کو کہا جائے گا، کس کس کے ہارون کو کہا جائے گا کہ ماں کو گھور کے کیوں دکھایا تھا؟ ماں کے میلے کپڑے نظر نہیں آئے تھے تیرے کمرے میں، تیرے بچوں کے کمرے میں سی ماں کے کمرے میں تجھے کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ تیری ماں کے برتن ٹوٹے پرانے کپڑے بستر کیوں نظر نہیں آئے تھے؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مالک بن دینار اللہ محمد بن ہارون کو سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا بتا ماں کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ فرشتے آؤ نا ذرا جہنم کی زنجیریں ڈال کر ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے رگڑ کر پکڑو نا۔ اللہ اس کی ماں کو بلائے گا، کون ہے؟ محمد بن ہارون کی اماں، تیرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے بتا اس نے تو تیری نہیں سنی، تو مجھے اپنے دل کا دکھڑا سنا۔ پھر ماں روئے گی اللہ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں نے 9 مہینے سے پیٹ میں اٹھایا تھا۔ سنائے گی وہ اللہ کو یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں نے خود سوکھی کھائی سے گھی والی کھلائی، میں تو خود بستر پیشاب پہ لیٹی سے سوکھی جگہ لٹایا تھا، میں تو سردیوں کے اندر 10 مرتبہ اس کے لوتڑے پوتڑے دھوتی تھی، لیکن اس نے زندگی میں کبھی میرے منہ پر ہاتھ بھی کپڑا نہیں پھیرا تھا۔ اے اللہ بس اس سے اتنا پوچھ لے کہ میرے دودھ کی کیا قیمت ادا کی، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے اللہ اکبر تو نے 10 مرتبہ ماں ماں کیا، میں نے 70 مرتبہ ہاں ہاں کیا، تو نے اللہ اکبر 1 مرتبہ مجھے حکم دیا میں نے نہ کیا۔ اللہ اس سے پوچھ اس نے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اللہ فرمائیں گے بس اب منصف میں ہوں، فیصلہ میں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں گھسیٹو نا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار سے حضور فرما رہے جب اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، اللہ اکبر، ماں یوں کر کے سر اٹھائے گی اور بچے کو دیکھ کے اللہ کو کہے گی اللہ کی ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیرے تھپڑ کا آج میں بدلہ لوں گا۔ وہ کہے گی اللہ اللہ یہ کیا کرے گا؟ فرمائے سے جہنم کی آگ میں اتنا جلاؤں گا کوئلہ بل جائے گا۔
بس ماں کی ممتا جوش مارے گی، کہے گی اللہ اگر میں سے معاف کر دوں تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں، کہے گی اللہ پھر جہاں ماں کی ممتا کا واسطہ دے کے کہا میں نے بھی معاف کر دیا تو بھی معاف کر دے۔ فرمایا جن ماؤں کو ستایا جائے گا وہ مائیں اللہ کے دربار میں وہاں بھی ہاتھ اٹھا کے مانگے گی۔ اور میرے پیارو، ماں باپ کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ خبردار، عید والے دن باپ کی اوقات سے بڑھ کر عیدی نہ مانگنا۔ اللہ وہ ہاتھ دے دے امت کے نوجوانوں میں، اللہ وہ کمائیاں دے دے میری امت کے نوجوانوں میں جو کہ ابا جی اج عید تواڈے تو نہیں لینی، ابا جی عید میں اج تانوں دینی ہے۔ اللہ اکبر، ابو جی 5000 کا نوٹ آپ کے لیے، ابا حیرت سے کہ پتر میرے لیے، ہاں ابا تیرے لیے۔ یقین جان پتہ نہیں وہ اس نوٹ کو کب تک سنبھال کے رکھے گا، جب تک وہ نوٹ اس کے جیب میں رہے گا اللہ کی رحمت تجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، بس چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ اللہ نے ایک دل دے دیا کہ 29 دن جسے احساس نہ ہوا ایک دن اسے احساس ہو جائے۔ جاؤ گلے شکوے ختم کر دو، جھگڑے ختم کر دو، سیدھے یہاں سے اٹھ کر ان کے دروازے پہ جاؤ۔ سال ہو گیا جن کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھے یہاں سے اٹھ کر ان کے دروازے پہ جاؤ۔ جنہیں بھرے بازار کے اندر ذلیل کیا تھا سیدھے یہاں سے اٹھ کے جاؤ۔ جن پہ ناجائز جھوٹے پرچے کرائے تھے، اللہ اکبر، یہ پیغام حرم میں دے دو، یہ پیغام مدینے میں عید کرنے والوں کو دے دو۔ اللہ اکبر، حضور کے روزے کے سامنے پہلے نماز پڑھی، پھر روزے پہ سلام کیا، گنبد خضرا سے بھی جواب آیا، بہل کو سلام کیا تو تیرا سلام قبول، ماں باپ کو سلام کیا تو تیرا سلام قبول، پڑوسیوں کو سلام کیا تو تیرا سلام قبول۔ اللہ اکبر، وہاں تو حال نہیں پوچھا اسپتال میں پڑی رہنے والی کا یا مجھے سلام کرنے کے لیے آ گیا۔ بس میرے پیارو دل گزر گیا، وقت گزر گیا، پتہ نہیں اگلا سال آئے گا اس ممبر کی رونق عبدالحنان ہوگا یا کوئی اور بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں ریکارڈنگ میری ہو رہی ہوگی یا مغفرت کی دعا ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں یہ کرسیوں والے ہوں گے یا ہم ہوں گے یا یہ چلے جائیں گے۔ آج اللہ کو تھوڑا سا بابو جی رو کے دکھا دو، اتنا رو کہ داڑھی کا ایک ہی بال گیلا ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اب اللہ کو رو کے دکھا دے، ہمارا کام بڑھ جائے گا۔ اتنا رو جب تک یہاں سو خشک نہ اسے اپنے چہرے سے صاف نہ کرو، جہاں جہاں لگ جائے گا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہو اللہ سے معافی مانگو، سارا مجمع اللہ سے رو دو کہ یا اللہ میری توبہ۔ جو ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے کسی کا حق لے کے چلے گئے ان کی طرف سے معافی مانگو، کہو یا اللہ میری توبہ۔ ویرو اج 2 ویرے 4 ویرے 3 ویرے، تائے چاچے مامے بھانجے، اللہ باپ یہاں بیٹھا ہے، بیٹا وہاں بیٹھا ہے، بھائی یہاں بیٹھا ہے، دوسرا تیسرا وہاں بیٹھا ہے، چاچا ادھر بیٹھا ہے، بھتیجا یہاں بیٹھا ہے۔ خدا کا واسطہ جس کو مانتے اس کا واسطہ جمعے کا سجدہ کر کر ناراض لوگوں کو سینے سے لگا لینا، جن کے گلے کیے ہوئے ذرا ایک مرتبہ صلح کرنے میں پہل کر دینا۔ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا پہلے ہی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں، جمعے کے بعد میں یہ ذکر تھی، اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھو یار، جس بندے سے کسی کو کچھ لینا ہو اس بندے کے تعریف کے پل باندھتا ہے، اپنے اللہ سے لینا ہے آج اللہ کی تعریف کر دے۔ دیکھو بھائی دیر تو ہو رہی ہے لیکن 5-6 منٹ حاجی عبدالحق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی گھر والی کو صحت عطا فرمائے، ہمیں پتہ لگا بیمار ہے، اللہ اس بزرگ کا سایہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رکھے، بڑی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ کے ساتھ رہی۔ جل کے بیمار ہے، گھر میں جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر کرو، پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑھ لیجئے الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑھیں ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 منٹ کا مراقبہ کریں. پہلے میری طرف دیکھیں, اپنے سر کو بائیں طرف دل کی طرف, اور ساری توجہ دل پر, اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. آنکھیں بند, ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیں, زبان تالو کے ساتھ لگائیں. گنبد خضرا پر حضور کے روز انور میں آپ کے قلب اطہر پر جو اللہ کا نور, اس کا فیضان, اس کی رحمتوں کی تجلیات کا ظہور جو ہو رہا ہے, اس کا ایک قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل پر اتر رہا ہے. جب وہ قطرہ میرے دل پر گرتا ہے, کیفیت پھر میرے دل کی ہوتی ہے کہ ہر دھڑکن کے ساتھ کہتا ہے اللہ 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 اللہ. تصور میں لے کے آئیں, سوچیں, دیکھیں, توجہ ساری دل کی طرف, دل کی توجہ متوجہ کر دے اللہ کی طرف.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجلس ذکر ہم نے اب کرائی ہر جمعے میں ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے بعد، اس میں بھی آپ شامل ہوا کریں انشاءاللہ۔ افطاری کے بعد اجتماعی اعتکاف پر ہو رہا ہے، اللہ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آج انہیں رخصت کرنے کے لیے نماز یہاں پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اجتماعی دعا ہوگی تاکہ اللہ کے مہمانوں کی دعائیں لیتے ہوئے انہیں رخصت کریں۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے بھائی۔